اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارئرز چینل میں خوش آمدید۔ مالک بن نویرہ۔ مالک ایک عالی نصب سخی اور مہمان نواز سردار تھا۔ تمام رات اس کے گھر کے باہر روشنی کا الاؤ روشن رہتا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے مسافر اس کے ہاں قیام کر سکیں۔ نہایت وجیح اور خوبصورت ہر قسم کے آلات جنگ کے استعمال کا ماہر اور باکمال شاعر تھا۔ فارس کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے اس کے قبیلے بنو تمیم کے چند افراد نے زرتشتی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ المنہال نامی ایک سردار کی بیٹی لیلہ ایک قیامت خیز حسینہ تھی۔ مالک نے لیلہ سے شادی کر لی۔ سال وفود کے دوران جب بنو تمیم کا قبیلہ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا تو مالک بھی ان لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بنو خزلہ کا عامل مقرر کر دیا۔ اس نے بڑی دیانتداری کے ساتھ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی تاکہ مدینہ بھیجے، مگر اسے اطلاع ملی کہ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے تمام مال زکوٰۃ لوگوں کو واپس لوٹا دیا اور ارتاد کے عام ریلے میں بہہ گیا۔ الحارث کی بیٹی سجا جو ایک قادر الکلام شاعرہ تھی، مالک بن نویرہ کی قریبی عزیزہ تھی۔ سجا مذہباً عیسائی تھی۔ ارتاد کی لہر کے دوران سجا نے سنا کہ طلیہ اور مسلمہ نے اپنی اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ سجا نے ان کی دیکھا دیکھی اپنی نبوت کا اعلان بھی کر دیا۔ اس کی ننہائی رشتہ داروں نے اس کی نبوت کے سامنے سر جھکا دیا۔ جب اس کے پاس اس کے ماننے والوں کی اچھی خاصی تعداد پیدا ہو گئی تو اس نے الحزن کے مقام پر پہنچ کر مالک سے اپنے ایلچیوں کا تبادلہ کیا۔ گویا مالک بن نویرہ بھی بالواسطہ اس کی نبوت کا شریک کار بن گیا، مگر چند خطرات کے پیش نظر مالک نے سجا کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے سے باز رکھا۔ یہ جون 632 کا واقعہ ہے۔ اب مالک اور سجا نے مل کر بنو تمیم اور تغلب کے مخالف قبیلوں پر حملہ کر دیا اور جی بھر کر انہیں لوٹا اور قتل کیا۔ اب وہ نباج کی طرف بڑھی مگر اپنے منصوبوں میں ناکام رہی اور رخ بدل کر یمامہ کی طرف چل پڑی۔ اس کے پیروکاروں نے کہا کہ اہل یمامہ بہت طاقتور ہیں، مگر وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ مسلمہ بن حبیب قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک فرد تھا۔ وفود کے سال وہ بھی بنو خلیفہ کے وفد کے ہمراہ مدینہ پہنچا۔ وفد کے اراکین نے اسے اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب دستور انہیں چند تحائف دیے اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کیمپ میں رہ گیا وہ بھی تم سے کم نہیں، اسے بھی باقاعدہ تحائف میں سے حصہ دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات مقدس بعد میں اس نے اپنے اعلان نبوت کے وقت اپنے حق میں استعمال کیے۔ مسلمہ ایک شعبدہ باز اور کمال کا بازیگر تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا ایک قاصد بھی بھیجا کہ شہروں کے نبی آپ اور صحراؤں میں آباد لوگوں کا نبی میں ہوں۔ یمامہ مدینے سے بہت دور تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی سرکوبی پر معمور فرمانے کی بجائے اسی کے قبیلے کے ایک فرد نہاد الرجال کو اس کی طرف بھیجا، مگر نہاد الرجال بھی مرتد ہو کر اس سے مل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ کو بنو حنیفہ پر مکمل بالادستی ہو گئی۔ شکل و صورت میں مسلمہ ایک کریل منظر، ہیبت ناک، پستہ قد مگر انتہائی توانا شخص تھا۔ مسجع اور مکفہ عبارتیں گھڑنے میں اسے خاص ملکہ حاصل تھا۔ تاریخ اور عربی ادب کی کتب میں اس کی بعض کلمات موجود ہیں۔ سجا جب یمامہ کے قریب پہنچی تو مسلمہ بڑا پریشان ہوا۔ داستان طویل ہے مگر مختصراً یہ کہ سجا اس کے پھندے میں پھنس گئی اور اس سے نکاح کر لیا۔ مہر میں صبح اور عشاء کی نمازیں معاف کر دی گئیں۔ سجا 3 دن کے بعد اپنے علاقے کی طرف واپس لوٹ گئی۔ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا اور امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں طویل عمر پا کر کوفہ میں فوت ہو گئی۔ مالک بن نویرہ کا ارتاد اور اس کا سجا سے اتحاد اور قتل و غارت ناقابل معافی جرم تھا۔ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے لشکر کو نطاع کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا تو چند ایک انصار نے کہا کہ ہمیں دربار خلافت سے ایسا کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ میں سے جو اصحاب میرے ساتھ نہیں دینا چاہتے میں انہیں مجبور نہیں کرتا، اور باقی فوج کو لے کر روانہ ہو گئے۔
مگر تھوڑے وقت کے بعد پیچھے رہ جانے والے بھی آ کر لشکر میں شامل ہو گئے۔ وسط شعبان 11 ہجری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نطع پہنچے، مگر وہاں کوئی متنفذ موجود نہ تھا۔ ہوا یوں کہ سجا مالک کو چھوڑ کر پہلے ہی مسلمہ کے پاس پہنچی اور اس کے بعد عراق چلی گئی۔ مالک کو اپنی حالت پتلی نظر آنے لگی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اس جھوٹی نبیہ کا ساتھ دے کر مجھ سے سخت غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ مالک کو اب ہر طرف اپنی تباہی نظر آ رہی تھی۔ مانعین زکوٰۃ اور ارتاد میں وہ پیش تھا۔ سجا کی اس نے بھرپور حمایت کی اور اس کے ساتھ مل کر بے حساب لوگوں کا خون بہایا، غارت گری کی اور ان کا مال لوٹا۔ اب تباہی سے بچنے کی اسے ایک ہی صورت نظر آئی کہ اپنے جرائم کے کفارے کے طور پر از سر نو مال زکوٰۃ اور محصول جمع کیا تاکہ مدینہ بھیجے۔ اپنی فوج کو منتشر کر دیا۔ مال زکوٰۃ اپنے ایلچیوں کے ہاتھ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے مال وصول کر لیا، مگر اسے بطور تاوان بہت کم سمجھا، کیونکہ اس کے ذمے زکوٰۃ اور محصول کی زیادہ رقم واجب الادا تھی۔ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ایلچیوں سے پوچھا، تمہیں سجا کا ساتھ دینے پر کس بات نے آمادہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اپنے خاندانی دشمنوں سے قبائلی انتقام لینے کے خواہش مند تھے۔ ایلچیوں کا یہ جواب نا تسلی بخش تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مزید گفتگو نہ کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطاں پہنچ کر کچھ سوار دستوں کو تیزی سے دیہاتی علاقوں میں پھیل جانے کا اور بنو تمیم کے مرتد کنبوں کی سرکوبی کا حکم دیا، مگر ساتھ ہی خلیفہ اسلام کا یہ ارشاد بھی دہرایا کہ اگر کسی مقام سے اذان کی آواز سننے میں آئے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ تمام مرتد خاندان مطیع ہو گئے۔ اگلے روز سیدنا زرار بن الزوار کی قیادت میں ایک رسالہ مالک کے گھر پہنچا۔ سیدنا زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک، لیلہ اور بنو یربو کے چند سپاہیوں کو گرفتار کر کے سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر کیا۔ مالک کی پیشی ایک باغی اور مرتد سردار کی حیثیت سے ہو رہی تھی، جس کے خلاف جرائم کی طویل فہرست تھی، مگر اس کے باوجود مالک کا انداز بے باکانہ اور غرورانہ تھا۔ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے اس کے جرائم پیش کر کے اس سے جواب طلب کیا۔ مالک نے اپنے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا۔ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی غیر تائب اور لاابالیانہ رویہ سے سخت رنج پہنچا اور فرمایا کہ کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا نہیں سمجھتے؟ مگر مالک نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی روز لیلہ سے اپنے نکاح کا اعلان کر دیا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ہم خیال اصحاب کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور انہوں نے سخت احتجاج کیا۔ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقام صحابیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند نپے تلے الفاظوں میں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے روز اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ روانہ ہو گئے اور خلیفہ اسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ مالک بن نویرہ مسلمان تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محض اس کی خوبصورت عورت لیلہ سے شادی کرنے کے لیے اسے قتل کیا ہے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بزرگ تھے جنہوں نے اس سے پہلے بھی فتح مکہ کے بعد سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شکایت کی تھی کہ بنو جزیمہ کو ہتھیار ڈال دینے کے باوجود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ہے۔ آپ کی یہ ناخوشی کوئی نئی بات نہ تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت نہایت ناگواری سے سنی، خاص کر اس لیے کہ وہ اپنے سالار کی اجازت کے بغیر فوج کو چھوڑ کر چلے آئے تھے اور انہیں حکم دیا کہ فوراً اپنے سالار کے پاس واپس پہنچ جائیں۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بطاں کی طرف روانہ ہو گئے۔
اس بات کا علم جب دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا اور خصوصاً جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ فوراً خلیفہ اسلام کی خدمت میں پہنچ کر شاکی ہوئے، مگر خلیفہ اسلام نے یہ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا کہ مالک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر زکوٰۃ اور محصول لوگوں کو واپس کر دیا۔ پھر اس نے سجا کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد اس نے چند قبائل کا قتل کیا اور ان کا مال لوٹا، اور جب وہ لشکر اسلام کے سالار کی خدمت میں بطور قیدی پہنچا تو اس نے اس وقت بھی اپنے اسلام کا اظہار نہ کیا۔ اس کے ارتاد میں کوئی شک نہ تھا، مگر سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن نہ ہوئے، اور آخر خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کی تحقیق پر رضامند ہو گئے، اور سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلبی کے احکام جاری ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی حالیہ افعال سے بدگمانی پیدا ہو چکی ہے۔ آپ مدینہ پہنچ کر سیدھے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ اسلام کے اس ابتدائی دور میں مسجد صرف ایک عبادت گاہ ہی نہیں بلکہ وہ ایک مقام ملاقات اور ایک مجلس خانہ، ایک مدرسہ، بے گھر افراد کے لیے ایک آرام گاہ، مجلس سے مشاورت کا مقام اور تمدنی سرگرمیوں کا مرکز بھی تھی۔ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امامہ میں امتیازی طور پر ایک تیر سجا رکھا تھا۔ اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں موجود تھے۔ انہوں نے اٹھ کر سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امامے سے تیر کھینچ لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے کہا، تم نے ایک مسلمان کو قتل کر کے اس کی بیوی کو ہتھیا لیا۔ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دربار خلافت میں بہت بلند ہے۔ وہ خاموشی سے مسجد سے نکل گئے۔ اس کے بعد انہوں نے خلیفہ رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام داستان بیان کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات سے مطمئن ہو گئے۔ انہیں دیگر ذرائع سے بھی حالات کا علم ہو چکا تھا، مگر غلط فہمیوں کا احتمال ممکن نہ تھا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ مالک کے ورثہ کو خون بہا ادا کر دیا جائے۔ مالک اور لیلا کا معاملہ اسلامی تاریخ کا ایک متنازع باب ہے جس پر آج تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔